بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے تنقید کے حوالے سے، اور یہ بات ہوئی تھی کہ بنیادی طور پر تنقید کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو زندگی پر سوچ بچار کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے یا بارز وجود میں آتی ہے، یعنی شعر و ادب، اور اس پر میں نے تفصیل بات کی تھی۔ اور دوسری وہ تنقید جو زندگی کی تنقید، یعنی شعر و ادب پر غور و خوض کرنے کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، جسے عام معنوں میں تنقید کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک تنقید زندگی کی تنقید ہے، اور دوسری تنقید، اور جس تنقید سے نقاد کا تعلق ہوتا ہے وہ تنقید کی تنقید، یعنی زندگی کی جو تنقید ہے، تخلیق، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تخلیق کی تنقید ہے۔ تو تھوڑی سی یادداشت کے لیے شعر و ادب یا تخلیق کے حوالے سے جو میں نے تفصیلاً بات کی تھی، اور اشعار کی بہت زیادہ مثالیں بھی پیش کی تھی، یعنی اس لحاظ سے ہم تخلیق کو، یعنی شعر و ادب کو تنقید حیات کہہ سکتے ہیں، کہیں گے۔ شاعروں و ادیبوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے زندگی کو جانچا ہے اور پرکھا ہے۔ ہر ایک کا اپنا نقطۂ نظر ہے حیات و موت کے حوالے سے۔ پچھلے لیکچر میں نے ایسے اشعار پیش کیے تھے کہ ہر نفس، مثلا فانی کہتا ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ اور میر کہتا ہے مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، صرف اور صرف انتقال ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں انتقال کے معنی ہے جگہ تبدیلی، یہاں سے وہاں دوسری دنیا میں چلے جانا۔ جیسے کہ علامہ اقبال اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، خوگر پرواز کو پرواز میں ڈر کچھ نہیں، موت اس گلشن میں جز سنجیدہ نے پر کچھ نہیں۔ وہ پرندہ جو پرواز کا عادی ہے، اسے اڑنے میں، پرواز کے دوران میں اڑتے ہوئے کسی خوف اور خطرے کا احساس نہیں ہوتا۔ اڑنا اور پرواز کرنا تو اس کا کام ہے، وہ اس میں ماہر ہے، وہ اس کا دھنی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت تو اس طرح ہے جس طرح کوئی پرندہ پر سنجیدن، پروں کو تولنا، کہ جس طرح کوئی پرندہ اپنے پروں کو تول کر، اپنے پروں کو استعمال کر کے ایک درخت پر سے اڑ کر جا کر دوسرے درخت پر بیٹھ جائے۔ ایک پرندہ ہے، وہ آپ کے سامنے ایک درخت سے اڑتا ہے، کہیں جا کر دور بیٹھ جاتا ہے، آپ جائیں وہاں دیکھیں وہ پرندہ وہاں موجود ہوگا۔ اسی طرح انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ حیات بعد الموت، مرنے کے بعد کی جو زندگی کا نظام ہے، اس کا جو اپنا طریقہ کار ہے عالم برزخ میں، وہ اسے گزارے گا۔ اور پھر جب حشر بپا ہوگا تو وہ صحیح سلامت، جس طرح کہ وہ اس دنیا میں تھا، اسی طرح وہ اس دنیا میں جاگ جائے گا گہری نیند سے۔ موت ایک دوسرے الفاظ میں الفاظ دیگر نیند کا بھی ایک نام ہے۔ اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں جس طرح انسان سو جاتا ہے تو کیا مر تو نہیں جاتا، پھر اٹھ جاتا ہے۔ یہ جسے ہم مرنا کہتے ہیں، یہ بھی نیند کی ایک قسم ہے۔
تو ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ اقبال زندگی کو اس طرح بیان کرتے ہیں، گل تبسم کہہ رہا تھا زندگانی کو مگر شم میں بولی گریائے غم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھول خود مسکراتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے ساری دنیا مسکرا رہی ہے، ساری دنیا خوش ہے، لیکن شمع روتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ساری دنیا رو رہی ہے۔ بار تاراز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ یعنی مسلسل حرکت کرنا، مسلسل جد و جہد کرنا، مسلسل کوشش کرنے کا نام ہے زندگی اقبال کے نزدیک۔ اقبال کے نزدیک کائنات کو مسخر کرنے کا نام زندگی ہے۔ ہر کے محسوسات را تسخیر کر، ذرہ از عالم تعمیر کر۔ تو بس یہ تو ایک ایسا مضمون ہے کہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، جتنی بھی مثالیں پیش کی جائیں کم ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے میرا خیال ہے یہ مثالیں جو پچھلے لیکچر سے چلی آ رہی ہیں آج بھی میں نے پیش کر دی ہیں، یہ کافی ہیں۔ کافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ہیں، کافی کا مطلب ہوتا ہے نہ کم نہ زیادہ۔ لوگ اسے بہت زیادہ معنی میں استعمال کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ تو آج یہ ہم نے دیکھ لیا کہ تنقید حیات کیا ہے، یعنی شعر و ادب کیا ہے۔ آج اس کے مد مقابل دیکھتے ہیں کہ تنقید حیات کی تنقید، یعنی حیات و موت کی جو تنقید ہے، یعنی شعر و ادب، اس پر جو اظہار رائے کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ دوسری قسم کی تنقید گویا کہ اسے ہم کہیں گے کہ یہ تنقید کی تنقید ہے، یعنی تنقید حیات کی تنقید۔ یہاں یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ دراصل اصل تنقید وہی ہے جسے تخلیق کہتے ہیں۔ حیات موت پر جو شاعر یا ادیب تنقید کرتا ہے بنیادی چیز یہی ہے۔ میں ذاتی طور پر تنقید حیات کی تنقید کو یا نقاد کو یہ کہوں گا کہ وہ جب کچھ اور کر نہیں سکتا تو زبردستی آن گھستا ہے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ اس لیے کہ تخلیق کے بغیر یا خالق کے بغیر نقاد ایک قدم چل نہیں سکتا۔ خالق اگر تخلیق نہ پیش کرے تو یہ نقاد کی تنقید دھری کی دھری رہ جائے۔ یہ کس پر تنقید کرے گا؟ خود تو تخلیق کر نہیں سکتا۔ وہ ہے کہ نقاد کو تخلیق ہی مشعل راہ فراہم کرتی ہے۔ نقاد کے لیے تخلیق ہی ایک راستہ اور راستہ صاف کرتی ہے اور دروازہ وا کرتی ہے، کھولتی ہے۔ تخلیق نہ ہو تو تنقید یا نقاد کا وجود نہ صرف یہ کہ خطرے میں پڑ جائے بلکہ معرض وجود میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلے درجے کی جو چیز ہے وہ تخلیق ہے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اپنی تخلیق پر سب سے پہلے تنقید، سوچ بچار، جانچ پڑتال یا پرکھ کون کرتا ہے؟
خالق بذات خود کرتا ہے۔ پچھلے لیکچروں میں یہ بات میں واضح کر چکا ہوں۔ وہ جب یہ سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ درپیش ہے تو کوئی تخلیقی عنصر اس کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور وہ ان تخلیقی عناصر کو جو ترتیب دیتا ہے وہ اپنے شعور کی کسوٹی پر پیمانے پر پرکھتے ہوئے کستے ہوئے دیتا ہے۔ تو جب تک خود مطمئن ہو نہیں لیتا دوسروں کے سامنے اسے پیش نہیں کرتا۔ وہ کہ اپنی تخلیق کا پہلا نکات خالق بذات خود ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہیں نقادوں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ کسی کے مارے ہوئے شکار میں شامل ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقاد کی کوئی اہمیت نہیں، حیثیت نہیں۔ ہر ذرہ اپنی جگہ ایک خورشید ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ نقاد پھر آگے تخلیق کا تجزیہ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھاتا ہے، عام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نقاد ہی پھر اس کے بعد خالق کو یا تخلیق کو متعارف کراتا ہے عام دنیا کے سامنے۔ نقاد ان نکات کو واضح کرتا ہے، ان نکات کو، ان نقطوں کو اجاگر کرتا ہے جو بعض اوقات تخلیق کار کی نظر سے بھی پنہاں رہ جاتے ہیں۔ گویا کہ نقاد یا تنقید تخلیق کو ایک نیا لباس، ایک نیا پیراہن فراہم کرتی ہے، ایک نیا رنگ روپ عطا کرتی ہے، جس سے کبھی کبھی خالق بھی باخبر نہیں ہوتا۔ خالق یا تخلیق کار بھی انسان ہے، اس سے بھی خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، وہ بھی خطا کار ہوتا ہے کیونکہ انسان ہے۔ نقاد بھی انسان ہے، لیکن کبھی کبھی نقاد ان کمزوریوں کو، بے اعتدالیوں کو جو تخلیق کار سے سرزد ہو سکتی ہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید حیات کی تنقید ایک مثبت عمل ہے، یہ تعمیر اور ترقی کا نام ہے۔ شکست و ریت سے اسے کوئی تعلق نہیں، اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تنقید ادب کے جسم پر کوڑ نہیں بلکہ ادب کے جسم پر مرہم کا کام کرتی ہے، اس کے زخموں کو مدمل کرتی ہے۔ تنقید ادب کے گیسوں، تنقید کنگھی ہے، ادب کے گیسوں سے جوئیں جھاڑتی ہے۔ یہ کھیت میں چلتے ہوئے بیلوں کو کھیت سے باہر نہیں نکلنے دیتی بلکہ کھیت میں رکھ کر انہیں اپنے کام میں مصروف رکھتی ہے۔ تنقید بھٹکنے کا نام نہیں، تنقید راہ راست کا نام ہے۔ اور پھر تنقید نئے نئے مباحث اور استدلال کا باعث بھی بنتی ہے۔ جب ایک نقاد اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو کوئی دوسرا نقاد یا تو اس سے متفق ہوتا ہے یا اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنے دلائل دیتا ہے۔ اس طرح بحث و استدلال سے نئی نئی اشیاء، نئی نئی چیزیں، سوچ و بچار کے نئے نئے سوتے کھلتے ہیں۔ مثال کے طور پر
شبلی نعمانی نے حیات جاوید یعنی سر سید احمد خان کی جو ثانی عمری خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی وہ حیات جاوید ہے۔ شبلی نے حیات جاوید کو کتاب المناقب، مدلل مداحی اور یک رخی تصویر کے نام سے یاد کیا۔ شبلی نے یہ تنقید کی، لیکن اس کے جواب میں ڈاکٹر سید عبداللہ نے قلم اٹھایا اور مولانا الطاف حسین حالی کے حق میں دلائل دیے۔ اسی طرح شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر لکھا اور اس میں دبیر کے حوالے سے یہ بات کی کہ فصاحت دبیر کو چھو تک نہیں گئی۔ یہ فقرہ ادب کی دنیا میں ایک ہنگامے کا باعث بنا اور نئے نئے خیالات اور استدلال معرض وجود میں آئے۔ رد عمل کے طور پر چودھری نذیر الحسن رضوی نے المیزان لکھی یعنی ترازو۔ گویا کہ شبلی نے انصاف سے کام نہیں لیا، میں ترازو سے، میں المیزان سے، میں انصاف سے کام لیتا ہوں، اور اپنی کتاب کا نام المیزان رکھا۔ اور وہ خوبیاں جو شبلی نعمانی نے انیس کے حوالے سے ثابت کروائی تھی، اجاگر کی تھی، وہ تمام تر خوبیاں، تمام تر اوصاف نذیر الحسن رضوی نے دبیر کے ہاں بھی ثابت کر دکھائے، اور یہ ثابت کیا کہ شبلی نعمانی نے غیر جانبداری سے نہیں بلکہ طرفداری سے کام لیا ہے۔ اسی طرح نیاز فتح پوری نے مومن خان مومن کا دیوان اٹھانے کی بات کی کہ اگر کوئی کہے کہ ہندوستان میں شاعری کے حوالے سے کون سی بہترین کتاب ہے، تو نیاز فتح پوری نے کہا کہ میں مومن خان مومن کا دیوان اٹھاؤں گا۔ ہاں، وہی مومن خان مومن کے ناوک انداز جدر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گی، تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھکانہ کر لے، ہم تو کل خواب عدم میں شب ہجراں ہوں گے۔ اور عبد الرحمن بجنوری نے کہا کہ میں وید مقدس اور دیوان غالب کو ہندوستان کی مقدس کتابیں سمجھتا ہوں۔ گویا کہ اس کے نزدیک یہ دو کتابیں سب سے بہتر۔ تنقید یعنی تنقید حیات پر جو تنقید کی جاتی ہے، یعنی تخلیق پر جو تنقید کی جاتی ہے، وہ اپنے زمانے کے تمام تر مسائل کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ تنقیدی اصول و ضوابط زمانہ قدیم کے عظیم فنکاروں یا تخلیقکاروں کی تخلیقات سے اخذ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ارسطو نے یونان کے قدیم شعراء اور ادباء سے یہ قوانین اخذ کیے اور ان کا نچوڑ اپنی کتاب بوتیکا یا پوئٹکس کی صورت میں پیش کیا۔ اور آج بھی شعر و ادب میں بوتیکا ہی سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ اور وارڈزورتھ کا کہنا ہے کہ عظیم تخلیقات
اپنے تنقیدی اصول و ضوابط بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک عظیم تخلیقات وہی ہیں جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصول و ضوابط سے ہٹ کر مختلف ہوں، لیکن اگر اس بات پر عمل کیا جائے تو پھر صاف ظاہر ہے نتیجے کے طور پر اس سے پہلے جو تنقیدی اصول و ضوابط ہیں تو وہ سب کے سب بیکار ثابت ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ بس تنقید وہی ہے، تنقیدی اصول و ضوابط وہی ہیں جو نہ صرف اپنے زمانے بلکہ آئندہ آنے والے زمانوں اور گزرے ہوئے ماضی پر بھی اثر انداز ہوں۔ جس طرح عظیم تخلیق نہ صرف اپنے زمانے کی ترجمانی و عکاسی کرتی ہے بلکہ آئندہ آنے والے زمانوں کی ترجمانی و عکاسی بھی کرتی ہے، تو اس طرح عظیم تنقید بھی تخلیق کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ بھی ہر زمانے کے لحاظ سے، ہر زمانے کے اصول و ضوابط کے لحاظ، تنقیدی اصول و ضوابط کے لحاظ سے مکمل ہوتی ہے۔ تو اس تمام تر تفصیل کا لب لباب یہی ہے کہ تنقید، جانچ پڑتال، کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے، غیر جانبداری کے ساتھ فیصلہ کرنے کا نام ہے۔ تنقید حیات و موت ہو یعنی تخلیق یا شعر و ادب ہو، یا وہ تنقید جو شعر و ادب پر کی جاتی ہے وہ ہو، ہر تنقید مثبت اور ترقی پذیر ہونے کی ضامن ہے۔ تنقید ایک مثبت کام ہے، توڑ پھوڑ اور شکست و ریخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بنیادی طور پر تنقید کیا ہے؟ تنقید اور زندگی کا کیا تعلق ہے؟ تنقید اور شعر و ادب کا کیا تعلق ہے؟ یہ مباحث آج کے اس لیکچر میں اختتام پذیر ہوتے ہیں، اور پھر آگے چلیں گے دم لے کر۔ خدا حافظ۔ تکم سے نہ بن والا